اللہ جسم نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا عقیدہ یعنی تشیع کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہرگز ان آنکھوں کے ذریعے دکھائی نہیں دے سکتا، کیونکہ آنکھ سے دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم ہے، اس کی شکل و صورت ہے، وہ جگہ کا محتاج ہے، وہ جہت و سمت رکھتا ہے۔ یہ سب مخلوق کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ماورا ہے کہ اس میں مخلوقات والی صفات پائی جائیں۔ بنابراین رویت باری پر اعتقاد رکھنا ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل کے بہانہ باز لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا اور کہا ہم اس وقت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو آشکار دیکھ نہ لیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور پر لے گئے اور ان کا مطالبہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے تم دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اس واقعہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ہرگز دکھائی نہیں دے سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر بعض آیات اور روایات میں روت باری تعالیٰ کی بات آئی ہے تو اس سے مراد دل اور باطن کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، کیونکہ قرآنی آیات ہمیشہ ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے القرآن یفسر بعضها بعضا، لیکن یہی بات حضرت علی علیہ السلام نے یوں فرمائی، کتاب کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں سجائی دیتا ہے اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور تم حق کی آواز سنتے ہو۔ اس کے کچھ حصے کچھ حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض حصے بعض حصوں کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے متعلق الگ الگ نظریے پیش نہیں کرتی۔